الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سابقہ آیات کے اندر یہودیوں کے شبہات کے جوابات دے کر حجت قائم کر دی کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، تو یہودیوں نے اپنے ناپاک عزائم کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے اندر گستاخی اور بے ادبی اور مہم شرک الفاظ پھیلانے کی کوشش کی، جس کے بارے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ یہودی چونکہ تخریف اور تلبیس کے تو ماہر تھے ہی، تو جس کی شہادت قرآن مجید نے بھی دی ہے کہ انہوں نے خود تورات کے اندر بھی تخریف کر دی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اعلانیہ طور پر اور براہ راست تو شرک کا داخل کرنا مسلمانوں میں بہت مشکل ہے، لہٰذا کسی تدبیر اور سازش سے کام لیتے ہیں، تو ان کے درمیان کو گستاخی یا بے ادبی کے کام داخل کرتے ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تو ان کو برا کہتے ہی ہیں، اب اعلانیہ طور پر کچھ باتیں ان میں پھیلائیں گے کہ اعلانیہ طور پر ان کے اندر ہم کیا ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ان کے دل کی جو خواہش تھی، جو مسلمانوں میں وہ بے ادبی پھیلانے چاہتے تھے، اس کی گنجائش کو قطع کر کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس لفظ کو کیا ہے، چھوڑ دیں۔ راعنا، یہ عبرانی کی زبان کا جب لفظ ہو تو اس کا معنی نکلتا ہے بد دعا۔ عربی زبان کے اندر جب اس کو لے آئیں تو عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کریں، ہمارا تھوڑا خیال کریں۔ تفسیر قرطبی کے اندر جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ راعنا یہ باب مفعلہ سے، اور باب مفعلہ کے اندر مشارکت ہوتی ہے، فعل دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور فعل جب دونوں طرف سے ہو تو اس کے اندر مہم شرک اور ایسے ہی بے ادبی کے الفاظ نکلتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، آپ ہماری نگہبانی کریں اور ہم آپ کی کیا کریں، نگہبانی کریں۔ تو یہ اس کے اندر کیا ہے، کچھ شرکیہ الفاظ اور بے ادبی کے الفاظ نکلتے ہیں، اور یہ کیا ہے، اس کا معنی بنتا ہے کہ ہماری نگہبانی اور آپ کیا کریں، ہماری حفاظت کریں۔ جیسے یہاں پر عبارت ہے راعنا فی اللغت ارعنا ولنرعک لأن المفاعلۃ من اثنین، تو مشارکت ہوتی ہے اس میں، فتکون من رعاک اللہ ای احفظنا ولنحفظک ورکبنا ولنرکبک، یعنی ایک طرف سے آپ ہماری حفاظت کریں، دوسری طرف سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو حفاظت تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ معاذ اللہ برے عقیدے اور گستاخی کے الفاظ پیدا ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی کا اللہ کے بعد مقام ہے، آپ کی طرف ایسا کلمہ منسوب کرنا یا آپ کے حجرہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کے اونچی باتیں کرنا، یہ ساری کی ساری کیا ہیں، بے ادبی اور گستاخی ہیں، کیونکہ آپ کا مقام، ہم اس دنیا کے اندر اس مقام کے اوپر اگر مقالہ لکھنا شروع کر دیں تو اس مقام کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور وہ مقام ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن جب ان کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا تو وہ مقام محمود پر ہمیں سمجھ آئے گا کہ وہ کیسا اللہ کریم ان کو کیا ہے، کروڑوں لوگوں کے اندر کیا عزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ کریم ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نہ ایسا کہنا، یعنی یہ لفظ راعنا کا تم نہ کہنا، وقولوا انظرنا، اور تم اس طرح کہنا انظرنا، انظرنا کے الفاظ کہنا، یعنی تم نے آپ نے ان کے راعنا کے معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، لیکن اس میں چونکہ مہم تھے الفاظ، وہم تھا بے ادبی کا اور شرک کا، تو اس سے منع کر کے انظرنا، آپ ہمارے اوپر کیا کریں، نظر رحمت کریں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ واسمعوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو غور سے میری باتوں کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافر جو اپنے دل میں دشمنی رکھتے ہیں اور بے ادبی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
اے ایمان والو، ان اہل کتاب کی باتوں میں اور مشرکوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ بدنیت ہیں، یہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اور ان کی حسد کی وجہ کیا ہے کہ جو تمہارے اوپر جو نبوت آئی ہے، اس نبوت کی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے یہ تمہارے اندر ایسے الفاظ کیا ہے ڈالنا چاہتے ہیں، عام کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر کیا ہو، بے ادبی ہو، اور تم کیا ہے نور ایمانی سے کیا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اہل کتاب کے کفار اور مشرکین نہیں چاہتے ہیں کفار اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کچھ بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، نہ چھوٹی خیر تمہارے لیے وہ ان کی کوشش یہ ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہارے اوپر خیر اترے ہی نہیں، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خاص کرتی ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ جس کو اس کے ساتھ کیا کریں، خاص کر دیں، اور جس کے اوپر یہ نعمت کیا ہے، اتار دیں۔ جیسے کہ تفسیر معالم کے اندر ہے کہ وکیل امان الآیت ان اللہ تعالیٰ بعث الانبیاء من ولد اسحاق فلما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولد اسماعیل لم یکن ذلک بود الیہود و محبتہم، کہ اس آیت کا یہ معنی کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجتے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا ہے تو یہ یہودیوں کی محبت اور اس کی مودت کی کیا ہے، مخالف ہو گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے حسد کی وجہ سے یہ بات کہی، یعنی ان کا حسد یہ ہے کہ آپ کے اوپر خیر اترے نہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر نسخ کی بحث کی جاتی ہے، نسخ کی تعریف اور اس کے مثالیں وغیرہ ساری اپنی جگہ پر بیان ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب بیت المقدس سے منہ پھیر کر قبلہ کی طرف نماز پڑھنی شروع کی تو انہوں نے وہ پھر کیا کی، شرارت کی کہ یہ جو ہے کبھی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ دین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر یہاں پر جو نسخ کی بحث ہے وہ یہاں پر آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، کہ ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو نأتی بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لے آتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو اے مخاطب کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے، یعنی اس کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا ہے مخاطب کہ بے شک اللہ یہی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو بادشاہی ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی۔ جب تمہارا حمایتی بھی اللہ ہے اور مددگار بھی اللہ ہے تو اللہ کے کام و حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پروپیگنڈے کو کیا کرے گا، ناکام کریں گے۔ یہاں پر ایک مختصر طور پر ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو نسخ کا معنی ہے کہ ایک نسخ اور ایک انسا، اگر آیت کا حکم مع تلاوت یا بدون تلاوت اٹھا دیے جائے تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ آیت کا حکم ہو اس کی تلاوت اٹھا دی جائے یا تلاوت کے بغیر اٹھا دی جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں، نسخ بولتے ہیں۔ اور انسا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی نسخ کا یہ مطلب ہے کہ آیت کا حکم
اٹھ جائے اور تلاوت باقی رہے۔ اور انسا کا مطلب ہے تلاوت اور حکم دونوں کا اٹھ جانا، جیسے تفسیر بحر کے اندر یہ بات منقول کی گئی ہے۔ نسخ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بدلنا، زائل کرنا اور نقل کرنا، اور اصطلاح شریعت کے اندر نسخ کا مطلب ہے ایک آیت کی تلاوت کی انتہائی وقت کو بیان کرنا۔ پھر بعض اوقات تلاوت بھی منسوخ ہوتی ہے اور حکم بھی، بعض اوقات تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم باقی رہتا ہے، یا یہ کہ ایک حکم آیا، ظاہراً یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس حکم کی مدت کی انتہا کو بیان کرنا، اس مدت پر پہنچ کر وہ پہلا حکم ختم ہو گیا اور نیا حکم آ گیا۔ تو یہاں پر جو مقصودی بات ہے کہ نسخ کا معنی تکذیب نہیں ہے کہ پہلے کسی بات ہے جو اللہ کی طرف سے حکم تھا اس کو جھوٹا قرار دینا ہے، جھٹلانا ہے، بلکہ انتہائی مدت کو بیان کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اہل اسلام نے جواز نسخ کے اوپر کیا کیا ہے؟ اتفاق کیا ہے، جیسے تفسیر رول معانی کے اندر ہے واتفقت اہل الشرائع علی جواز النسخ و وقوعہ، کہ تمام شریعت کے اندر نسخ کا جواز اور وقوع کیا تھا، اس پر دونوں پر کیا تھے، لوگ متفق تھے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ باب یعنی معرفت و حاضل باب عقیدت و فائدۃ عظیمت، کہ باب نسخ کی معرفت بہت ضروری ہے اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے، اس کی معرفت سے علماء مستغنی نہیں ہو سکتے اور جاہل بے وقوفوں کے سوا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پچھلی جتنی بھی شریعتیں آتی تھیں تو نئے نبی آ کر پہلی شریعت کو کیا کرتا تھا؟ منسوخ کرتا تھا، تو اس کے اندر کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی شریعتوں نے بھی نسخ کو مانا ہے۔ پھر نسخ کی ظاہراً 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نسخ الکتاب بالکتاب، یعنی قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید سے آیت سے منسوخ کرنا، یا حدیث پاک کو حدیث پاک سے منسوخ کرنا۔ نسخ السنت بالسنہ، دوسرا ہے نسخ السنت بالسنت المتواترہ، اور چوتھا ہے نسخ السنت بالکتاب، یعنی سنت کو کتاب کے ساتھ منسوخ کرنا۔ پہلی 2 صورتوں کے جواز پر تو احناف اور شوافی دونوں کیا ہیں؟ متفق ہیں، کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ کتاب سے بھی منسوخ ہو سکتی ہے، سنت سے بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ دوسری 2 صورتوں کے اندر احناف جواز کے قائل ہیں اور شوافی دونوں صورتوں کو درست نہیں مانتے، اور شوافی یہاں پر یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ نسخ کے لیے جو بھی قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث پاک ہے جو اس کے لیے ناسخ بنے گی وہ اس سے بہتر ہوگی۔ تو حضرات شوافی کی طرف، حضرات احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خیر اور مثل سے مراد کیا ہے؟ تعبیر کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سہولت کس چیز میں ہے، مصلحت اور حکمت شرع کے لحاظ سے کس چیز میں ہے۔ تو خیر اور مثل سے مراد کیا ہے کہ سہولت یا مصلحت اور حکمت کو دیکھ کر سنت سے بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کیا جائے گا۔ اب اس بات کو سامنے رکھیں تو پہلی جو نسخ کی کچھ لوگ کرتے تھے تعریف، کہ کسی مطلق کو مقید کر دیے جائے یا ایسے کسی عام کو خاص کر دیے جائے تو وہ اس کو نسخ مان لیتے تھے، تو وہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بہت زیادہ نسخ کو کیا ہے؟ قائل تھے۔ لیکن ان کے بعد جو بزرگ آئے، جیسے الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 21 آیات کو کیا مانا ہے؟ منسوخ مانا ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر 16 آیات کے جوابات دیے ہیں اور 5 آیات کو کیا مانا ہے؟ منسوخ مانا ہے۔ انشاءاللہ جب آیات کریمہ آئیں گی تو ہم ان کو ذکر کریں گے۔ بعد کے متاخرین نے، جس میں حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کچھ ایسا طریقے سے معنی کیا ہے کہ یہ 5 آیات کے اندر بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر معنی کو کیا ہے؟ باقی رکھا جا سکتا ہے۔ تو موجودہ قرآن مجید کے اندر اب کوئی حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کوئی بھی آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے، جو منسوخ تھی وہ کیا ہے؟ بلا دی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کا موجودہ کے اندر کوئی منسوخ نہیں ہے، اپنے وقت پر اس کی بات آتی رہے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین میں ساری بادشاہی اور ساری سلطنت ایک اللہ ہی کی ہے،
اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مدینہ کے اندر یہود بہت زیادہ تھے اور یہود شرارتی قوم ہے، مسلمانوں کا لباس اوڑھ کے بھی کیا ہے مسلمانوں کی صفوں میں تھے، اور ان کی طرف سے ایسے سوال کیے گئے جیسے انہوں نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے، کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو اس وقت جب تک دیکھ نہ لیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو جب ایسے سوال کیے گئے تو ان کو کیا ہے تنبیہ کی گئی کہ تم ایسا نہ کرو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے، ومن يتبدل الکفر بالایمان، اور جس نے کفر کو بدلا دیا، جس نے کفر کو لے لیا ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ کیا ہو گئے سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، پھر گئے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ لو مصدریہ ہے اور آگے سارا مصدر کی تعویل میں ہوگا۔ بہت سارے اہل کتاب میں سے لوگ چاہتے ہیں تمہارے پھرنے کو ایمان کے بعد کفر کی طرف، یعنی اس بات کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف کیا ہے چلے جاؤ۔ تو ان کے اعتراض پر، ان کی باتوں پر غور کرنا ہے کہ کدھر تمہیں کیا ہے وہ گمراہ نہ کر دیں۔ ان کی باتوں کے اوپر کان لگاؤ اور ان کو غور سے سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں کدھر راستے سے ہٹا نہ دیں۔ حسدا من عند انفسہم، وہ اپنے دل میں تمہارے ساتھ وہ حسد کرتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے جو ان کے دل میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے کہ بے شک ان پر حق واضح ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی فاعفوا واصفحوا، تو آپ درگزر کریں اور ان کی طرف توجہ نہ کریں، خیال میں نہ لائیں، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی جہاد کے حکم سے پہلے پہلے آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔